السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گلشیر علی آفیشیل، اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے شیطان ابلیس ہمیں کس طرح سے مایوس کرتا ہے، اور کیا کیا وصف سے سب سے بڑا جو ہے وار وہ کیا ہے اس کا۔ تو جیسا کہ قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد ہوا ہے کہ شیاطین، جنات اور ابلیس جو ہے وہ ہمیں وسوسہ دیتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جس سے ہم بھٹکیں، جس سے ہم گمراہ ہوں۔ تو شیطان کا سب سے بڑا جو وار ہے، سب سے بڑا جو اس کا جال ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو مایوس کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ابلیس کا لفظی معنی بھی یہی ہے کہ جو مایوس ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس، یہ مطلب ہے ابلیس کا، مایوس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ تو یہ مایوسی کس طرح سے، کتنے قسم کی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی تو یہ کہ جب کسی انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کسی برائی کا، کسی شر کا، کسی گناہ کا، تو انسان وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، انسان وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو پھر انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو نہیں بخشا جائے گا، تیری تو معافی نہیں ہے، تجھے تو اللہ کبھی بھی اس گناہ پر معاف نہیں کرے گا، تو کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ رحمت کا حقدار نہیں رہا، جو تو نے کر دیا ہے یہ تو کبھی بھی معافی کے لائق نہیں ہے، تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا، اب تو جو مرضی کر، اب جو بے شک تو اور گناہ کرتا رہے، نہ بھی کرے تو اس کے بدلے تو مارا گیا، اب تیرا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ وسوسہ، یہ خیال، یہ ڈر انسان کے دل میں ڈالتے ہیں، جو اس کا سب سے بڑا وار ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں کوئی انسان کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا شدت سے انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کی گئی توبہ، ہماری دل سے شرمندہ ہو کر ایک دفعہ خلوص نیت سے کہہ دیں کہ یا اللہ، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں انسان ہوں، میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، تو مالک ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، یا اللہ تو معاف فرما دے، میں آئندہ اس گناہ سے بچنے کی تجھ سے یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بہت جگہ یہ کروایا ہے، ان اللہ غفور رحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے میرا مالک۔ تو یہ جو شیطان کا یہ جو جال ہے، یہ سب سے برا اور سب سے جو ہے وہ سخت ترین جال یہی ہے کہ انسان سے گناہ کروانا، اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ بات ڈال دینا کہ اب تو برباد ہو گیا، تو لٹ گیا، اب تیرا حل نہیں ہے، اب تجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، اب تو ختم ہو گیا تیرا معاملات۔ یہ بہت بڑا جال ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو خیالات، وسوسے جو ہے وہ اس طرح کے ہمارے اندر جو ہے وہ یہ خیالات ڈالنا، یہ وسوسے ڈالنا کہ اچھا یہ معمولی گناہ ہے، اچھا کوئی بات نہیں، یہ کر لے، یہ ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اچھا تو تیرے اندر تو ہمت ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لینا، کوئی بات نہیں، کرو گناہ۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، یہ وہ ایسے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہمیں دکھنے والے اور لگنے والے گناہ، یہی سب سے بڑے جو ہے وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جس کو مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو، اور کسی بھی چھوٹی سی برائی کو چھوٹا گناہ نہ سمجھو، انہی سے جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال بنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ کے حکم کا جو ہے وہ بجا لائیں، اس کو سمجھیں، اور جو ہے وہ کسی بھی غلطی اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح جو ہے وہ لذت عطا فرمائے، آمین۔